اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ الشیطان شیطان یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے فقرہ تنگ دستی، ویامرکم اور تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ اور اللہ یعدکم تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرتاً بخشش منہ اس سے اپنی، وفضلاً اور فضل، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے۔ ترجمہ: شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بہت کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تفسیر اس طرح سے ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر الی قولہ وما یذکر الا اولو الالباب۔ جب کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ اگر میں کروں گا تو مفلس ہو جاؤں گا، اور حق تعالیٰ کی تاکید سن کر بھی اس کی ہمت نہ ہو، اور دل چاہے کہ اپنا مال خرچ نہ کرے، اور وعدہ الہی سے اعراض کر کے وعدہ شیطانی پر طبیعت کو میلان اور اعتماد ہو، تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ مضمون شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ نہ کہے کہ شیطان کی تو ہم نے کسی صورت ہی نہیں دیکھی ہوئی، حکم کرنا تو درکنار رہا۔ اگر یہ خیال بھی آئے کہ صدقہ و خیرات سے گناہ بخشے جائیں گے اور مال میں بھی ترقی اور برکت ہوگی، تو یہ جان لے کہ یہ مضمون اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور خدا کا شکر کرے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں، سب کے ظاہر و باطن، نیت و عمل کو خوب جانتا ہے۔ یوتی وہ عطا کرتا ہے حکمت دانائی، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ومن اور جسے یوتا دی گئی حکمت، فقط اوتیا تحقیق دی گئی، خیرن بھلائی، کثیرن بہت، وما اور نہیں، یذکروا نصیحت قبول کرتا، الا سوائے، اولو الالباب عقل والوں کے۔ عنایت کرتا ہے سمجھو جس کو چاہے، اور جس کو سمجھ ملی ہے اس کو بڑی خوبی ملی ہے، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ حکمت کے معنی اور تفسیر میں یؤتی الحکمۃ من یشاء لفظ حکمت قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، اور ہر جگہ اس کی تفسیر میں مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر بحر محیط میں اس جگہ تمام اقوال مفسرین کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ تقریباً 30 ہے، مگر آخر میں فرمایا کہ در حقیقت یہ سب اقوال متقارب ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، صرف تعبیرات کا فرق ہے، کیونکہ لفظ حکمت احکام بالکسر کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے کسی عمل یا قول کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا۔ اس لیے بحر محیط میں آیت بقرہ، جس میں آت اللہ الملک والحکمت، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے، اس کی تفسیر میں بھی فرمایا گیا ہے کہ حکمت کے اصل معنی ہر شے کو اس کی محل میں رکھنے کے ہیں، اور اس کا کمال صرف نبوت سے ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں حکمت کی تفسیر نبوت سے کی گئی ہے۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ لفظ حکمت جب حق تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے تو معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کی طرف سے اس کی نسبت کی جاتی ہے، موجودات کی صحیح معرفت اور اس کے مطابق عمل مراد ہوتا ہے۔ اسی مفہوم کی تعبیریں مختلف الفاظ میں کی گئی ہیں، کسی جگہ اس سے مراد قرآن ہے، کسی جگہ حدیث، کسی جگہ علم صحیح، کہیں پہ عمل صالحہ، کہیں پہ قول صادق، کہیں پہ عقل سلیم، کہیں پہ فقہ فی الدین، کہیں پہ اصابت راہ، اور کہیں پہ خشیت اللہ، اور آخری معنی تو خود حدیث میں بھی مذکور ہے، یعنی اصل حکمت خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈرنا ہے۔ اور اسی طرح آیت میں حکمت کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور تابعین سے حدیث و سنت منقول ہے،
اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ آیت زیر نظر میں یہ سب چیزیں مراد ہیں، اور یہ ظاہر یہی قول ہے کہ ارشاد قرآنی سے یہ بھی اس کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ معنی اس کے یہ ہے کہ جس شخص کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ وما، اور جو، انفقتم، تم خرچ کرو گے، من نفقتن، کوئی خیرات میں سے، او یا نظرتم، تم نظر مانو، من نظرن، کوئی نظر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یعلمہ، اسے جانتا ہے، وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ ترجمہ، اور جو خرچ کرو گے تم خیرات یا قبول کرو گے کوئی منت، تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ کسی قسم کے خرچ کرنے میں سب خرچ آ گئے ہیں، وہ بھی جس میں سب شرائط مذکورہ کی رعایت ہو، اور وہ بھی جس میں کل کی یا بعض کی رعایت نہ ہو، مثلا فی سبیل اللہ نہ ہو بلکہ معصیت میں ہو، یا انفاق میں ریا شامل ہو، یا انفاق کر کے اس پر احسان جتلانا ہو، یا حلال یا عمدہ مال نہ ہو۔ اسی طرح نظر کے عموم میں سب نظریں آ گئیں، مثلا عبادت مالیہ کی نظر، اور اسی مناسبت سے انفاق کے ساتھ نظر کو لائے ہیں تو عبادت بدنیہ کی نظر بھی ہو، پھر وہ مطلق ہے یا کسی امر پر مطلق ہو، پھر یہ کہ اس کا افاق کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ اور مقصود اس کہنے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا علم ہے، وہ اس کی جزا دیں گے۔ وہ اس لیے سنایا تاکہ حدود و شرائط کی رعایت کی ترغیب اور عدم رعایت سے ترغیب ہو، اور بے جا کام کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو ضروری شرائط کی رعایت نہیں کرتے، ان کو سریعاً وعید کے طور پر سنایا گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔